بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سر الیگزینڈر فلیمنگ کی کہانی، جس نے پینسلین ایجاد کی۔ کمرے میں بڑا حبس تھا اور گرمی کی وجہ سے وہ پسینے پسینے ہو رہا تھا، مگر اس نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر رکھی تھیں۔ وہ پھوڑے پھنسی کے جراثیم پر تجربہ کر رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے جراثیم کھڑکی کے راستے اندر آئیں۔ پھنسی پھوڑے کے جراثیم شیشے کی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھے تھے۔ وہ خوردبین سے بار بار ان ننھے نمونے کیڑوں کو غور سے دیکھتا اور کاغذ پر کچھ لکھتا جاتا۔ جب گرمی بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے ایک کھڑکی کھول دی اور جراثیم کی پلیٹ کو احتیاط سے ڈھانک دیا۔ 3-4 دن کے بعد اس نے جراثیم کی پلیٹ کو جوں ہی خوردبین کے نیچے دیکھا، حیرت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، ہائے یہ کیا ہوا! ہوا یہ جس وقت اس نے کھڑکی کھولی تھی تو پھپھوندی کا ایک ذرہ ہوا کے ساتھ اندر آ گیا تھا اور جراثیم کی پلیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ذرہ بھی جراثیم لیے ہوئے تھا۔ وہ پلیٹ کی چیزوں کو اٹھا کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے خیال آیا، لاؤ دیکھوں پھپھوندی کے جراثیم کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ان جراثیم کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھپھوندی کے جراثیم نے پھوڑے پھنسی کے جراثیم کے پاس ہی اپنی چھوٹی سی بستی بسا لی تھی۔ ان کے ننھے ننھے بازوؤں سے پھپھوندیوں کے نئے نئے جراثیم پیدا ہو رہے تھے اور ان کی آبادی بڑھتی جاتی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسی چیز دیکھی کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے جلدی سے خوردبین کو دوبارہ درست کیا۔ اب یہ چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ایک حلقہ تھا جو پھپھوندی کے چاروں طرف بن گیا تھا اور پھنسی پھوڑے کے جراثیم اس حلقے کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ کیا پھپھوندی کے جراثیم پھوڑے پھنسی کے جراثیم سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیا وہ زہریلے جراثیم کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ تھا جو لندن کے ایک ہسپتال میں جراثیم پر تجربے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر فلیمنگ نے اب ایک ایسا شوربہ تیار کیا جو پھپھوندی کے جراثیم کی غذا ہوتی ہے۔ اس نے یہ شوربہ شیشے کی ایک نالی میں بھر کر پھپھوندی کے جراثیم کو شوربے میں ڈال دیا اور نالی کا منہ بند کر کے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ کئی ہفتے کے بعد جب پھپھوندی کے جراثیم خوب پل گئے تو ڈاکٹر فلیمنگ نے انہیں شیشے کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیا اور پاس ہی چند زہریلے جراثیم بھی شیشے پر رکھ دیے۔ ان دو قسم کے جراثیم کی لڑائی دیکھنا چاہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ زہریلی جراثیم کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ ان میں سے بہت مر گئے ہیں اور جو زندہ بھی ہیں وہ پھپھوندی کے جراثیم کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ مضبوط نے کمزور کو بچھاڑ دیا تھا۔ اس طرح پینسلین ایجاد ہوئی، وہ مشہور دوا جس سے آج دنیا کا بچہ واقف ہے۔ الیگزینڈر فلیمنگ 1881 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ ابھی وہ 7 سال کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا، مگر اس کی ماں بڑی بہادر اور لائق عورت تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی پرورش بڑی محنت سے کی۔ ننھے الیگزینڈر کا اسکول گھر سے 4 میل دور تھا اور راستے میں پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہ روزانہ پیدل اسکول جاتا اور راستے میں جو پودے پھول جھاڑیاں پڑتی انہیں بھی غور سے دیکھتا رہتا۔ وہ بڑا ذہین اور محنتی لڑکا تھا، ہمیشہ اپنی جماعت میں اول آتا اور کھیل کے میدان میں بھی سب سے آگے رہتا۔ اسکول کی تعلیم ختم کر کے 16 سال کی عمر میں وہ جہاز کی ایک کمپنی میں نوکر ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ الیگزینڈر کی تعلیم کا خرچہ برداشت کر سکتی۔ الیگزینڈر 20 سال کا ہوا تو اس کا ایک رشتہ دار مر گیا اور الیگزینڈر کو کچھ رقم ورثے میں ملی۔ اس نے یہ رقم فضول کاموں پر خرچ نہیں کی بلکہ لندن کے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا اور ڈاکٹری پڑھنے لگا۔ وہاں بھی اپنی کلاس میں برابر اول آتا۔ اس نے کالج کے قریب سبھی انعامات جیت لیے۔ اسی کے ساتھ وہ کالج کی رائفل ٹیم، تیراکی کی ٹیم اور آبی پولو کا ممبر بھی تھا۔ ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے وہ لندن کے سینٹ میری ہاسپٹل میں ملازم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو ڈاکٹر فلیمنگ کو ایک شفا خانے کے ہمراہ فرانس کے فوجی مورچے پر جانا پڑا۔ جراثیم کے مطالعے کا شوق اسے وہی ہوا۔ وہ تحقیقات اور تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جسم کے اندر زہریلے جراثیم کو مارنے کے لیے کیمیاوی دوائیں نہیں دینی چاہیے۔ اس سے جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن جسم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر زہریلے جراثیم کو کیمیاوی دوائیوں کے بغیر ہلاک کیسے کیا جائے؟
जंग ख़त्म हो गई। डॉक्टर फ्लेमिंग सेंट मेरीज हॉस्पिटल में वापस आकर दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। एक दिन डॉक्टर फ्लेमिंग को सख्त जुकाम हुआ और इसकी नाक भी बह रही थी। इसने सोचा नाक से जो मवाद खारिज होता है इस पर क्यों ना तजर्बा किया जाए। इसने थोड़ा सा मवाद लिया और इसके अंदर जो जरासीम थे इनकी परवरिश करने लगा। 4 दिन के बाद इसने इन जरासीम को गौर से देखा, वो बड़े तंदुरुस्त नज़र आते थे। अब डॉक्टर फ्लेमिंग ने नाक का थोड़ा सा मवाद लेकर जरासीम की नाली में डाल दिया और वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस मवाद के कतरे ने कई जरासीमों को हलाक कर दिया। डॉक्टर फ्लेमिंग इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ुकाम के जरासीम को मारने वाला खुद वो मादा है जो नाक से खारिज होता रहता है। इसलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज़ुकाम अगर जारी रहे तो अच्छा है। डॉक्टर फ्लेमिंग ने और तजर्बा किया तो पता चला कि इंसान के खून में, थूक में, आंसुओं में और औरत के दूध में भी ये मादा मौजूद होता है। कुदरत ने खुद जरासीम को मारने का बंदोबस्त कर रखा है। डॉक्टर फ्लेमिंग को जब फफूंदी की तस्वीर का पता चला तो इसने फफूंदी के जरासीम की स्लाइड तैयार की और एक साइंसदान के पास ले गया जो पौधों और नबातात का माहिर था। डॉक्टर फ्लेमिंग ने इससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये जरासीम की एक प्लेट में गिर गई थी। साइंसदान ने इस स्लाइड को खुर्दबीन से देखा और बोला, ये फफूंदी है जो बासी डबल रोटी, बिस्किट, पनीर वगैरह पर नमी की वजह से जम जाती है। ये पेनिसिलिन ख़ानदान की काई से ताल्लुक़ रखती है। और इसने स्लाइड डॉक्टर फ्लेमिंग को वापस कर दी। डॉक्टर फ्लेमिंग ने तजर्बा जारी रखा और तजर्बे ने इसे बताया कि फफूंदी के जरासीम की परवरिश जिस शोरबे में होती है इस पर जर्द रंग का एक सियाल मादा तैरने लगता है। ये सियाल मादा, जिसे हम काई कहते हैं, जहरीले जरासीम को बिल्कुल हलाक कर देता है। अब डॉक्टर फ्लेमिंग को ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि इस फफूंदी या काई का असर जानदार चीज़ों पर क्या होता है। फफूंदी के जरासीम जानदार चीज़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। डॉक्टर फ्लेमिंग के अस्पताल में खरगोश और चूहे तजर्बे की खातिर पाले जाते थे। इनमें से बाज़ तंदुरुस्त थे और बाज़ बीमार। इसने फफूंदी का सियाल मादा बीमार और तंदुरुस्त दोनों किस्म के जानवरों के जिस्म में टीके के ज़रिए दाखिल कर दिया। तंदुरुस्त जानवर पर टीके का कोई असर नहीं हुआ, अलबत्ता बीमार जानवर अच्छे हो गए। पेनिसिलिन का तजर्बा कामयाब हो गया। इब्तिदा में तो पेनिसिलिन फ़कत इन बीमारियों को दी गई जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। जब ये तजर्बे भी कामयाब हो गया तो पेनिसिलिन का टीका बिल्कुल आम सा हो गया। इस इजाद की बदौलत डॉक्टर फ्लेमिंग सारी दुनिया में मशहूर हो गए। दूसरी जंग अज़ीम में लाखों ज़ख्मियों और बीमारों की जान पेनिसिलिन ही की बदौलत बची। 1943 में डॉक्टर फ्लेमिंग को दुनिया का सबसे बड़ा नोबल प्राइज़ मिला। 1944 में बरतानवी हुकूमत ने इनकी खिदमत को सराहते हुए इन्हें सर का खिताब दिया और 1955 में डॉक्टर फ्लेमिंग का इंतकाल हो गया। ये थे डॉक्टर फ्लेमिंग की स्टोरी। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।